السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانہ والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وآزم لي نورا اللهم آتني نورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ التین کو تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ سورۃ التین بھی آخری پاروں میں انہی صورتوں میں شامل ہے جو کہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں جس میں ہم دیکھیں گے انسان کے عروج اور زوال کی مختصر توجیہ اور اس کا جزا اور سزا کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو یہ اس صورت کا موضوع ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی تھیم کو دیکھیں تو اس میں محرکات عمل کی جو چوائس انسان کو دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، اس کی بیسس پر انسان یا اپنی شخصیت کو سنوار لیتا ہے یا پھر پستی میں گرا دیتا ہے۔ تو یہ ان دونوں سچویشنز کو انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے۔ چھوٹی صورت ہے یہ، لیکن پھر بھی ہم اسے انشاءاللہ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے اور 3 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے سٹارٹ میں قسمیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 4 قسموں کا ذکر کیا اس صورت کے سٹارٹ میں 3 آیات کے اندر، اور اس کے بعد جو جواب قسم ہے یا مقسم الیہ ہے اس صورت کا وہ تو یعنی پہلی 4 آیات ہم فرسٹ سیکشن میں سٹڈی کریں گے، اس کے بعد سیکنڈ سیکشن میں اسی کا یعنی مقسم علیہ کا جو متضاد ہے، جو اپوزٹ سچویشن ہے، اس کو سٹڈی کریں گے، اور اسی میں مستثنا کس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ سیکشن میں، اور یہ جو سیکنڈ سیکشن ہے اس میں صرف 2 آیات ہوں گی، اور جو آخری 2 آیات ہیں وہ تھرڈ سیکشن میں ہوں گی، جس میں ہم دیکھیں گے اس پوری ڈسکشن کا متوقع نتیجہ کہ یہ سارا جو سٹڈی ہوگی صورت کی، اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ رزلٹ یا آؤٹ کم کیا آنا چاہیے، انسان کو خود بخود کس نتیجے، کس سوچ پر پہنچ جانا چاہیے یہ صورت پڑھنے کے بعد۔ تو یہ ہم انشاءاللہ لاسٹ سیکشن میں آخری 2 آیات میں دیکھیں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون ہم جانتے ہیں کہ عرب کی مشہور پیداوار ہے اور عرب میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ وجہ ان کا کثیر المنافع ہونا ہے، یعنی ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انہیں اب تو پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر صرف ان کے کثیر الفوائد ہونے کی وجہ سے ان کی قسم نہیں کھائی گئی، یا صرف ان کی اہمیت ہونے کی وجہ سے، بلکہ تمام تفاسیر میں اور خصوصاً اسلاف کے اقوال موجود ہیں اس بات پر کہ ان دونوں پیداوار سے بیسیکلی مراد مقامات پیداوار ہیں، کہ ان دونوں تین اور زیتون کی پیداوار کے جو مقامات تھے بیسیکلی ان کی قسم یہاں پر لی گئی ہے۔
یعنی تین سے مراد صرف انجیر ہی نہیں ہے بلکہ جبل تین بھی ہے، یعنی تین میں جو پہاڑ موجود ہیں وہ شام کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اور اس کے علاوہ تین سے مراد کوہ جودی بھی لیا گیا ہے، جس کا ذکر سٹارٹ میں ہم پڑھیں گے سورہ ہود میں۔ اور کوہ جودی وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو زیتون ہے اس سے مراد بھی ایک تو جبل زیتون لیا گیا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر وعظ کیا کرتے تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ دوسرا، اس سے مسجد بیت المقدس بھی مراد لیا گیا ہے کیونکہ بیت المقدس کا سارا جو علاقہ ہے وہ زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ تو بیسیکلی اس پہلی آیت کو ان دونوں پھلوں کو یا پیداوار کو یا فصل کو دیکھیں اور ان کے مقامات کو دیکھیں تو یہ قریب قریب تمام شام کا علاقہ بنتا ہے، اور شام وہ جگہ ہے جہاں پر کہ انبیاء کا ظہور ہوا، بہت سارے انبیاء کی پیدائش ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت سارے انبیاء کو نبوت کے اہم ترین بلند ترین منصب سے فائز کیا۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ علماء کرام نے تفاسیر میں کیا لکھا ہے، خصوصاً ام التفاسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اس میں ان دو پھلوں کو مقامات سے ریلیٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے اگلی ہی دونوں آیتیں جس میں بیسیکلی مقامات کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، دوسری آیت، وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی، یعنی طور سینین بھی گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے مقسم الیہ میں دیکھیں گے، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ طور سینا کو بھی گواہ بنایا گیا ہے، جو وہ پہاڑ کوہ طور جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ کو تورات بھی وہیں پر دی گئی۔ کوہ طور کا ذکر تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الطور بھی موجود ہے، اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ پھر سورۃ النازعات میں ذکر تھا طور کا، وادی سینا کا، اور پھر یہاں پر اسی وادی کو، اسی پہاڑ کو طور سینین کہا جا رہا ہے۔ تو یہ مقام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر کی۔ اس پرامن شہر سے مراد جہاں پر مکہ مکرمہ ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے نزول کے وقت دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ اور مکہ کو امن والا شہر صرف یہیں پر نہیں کہا گیا بلکہ سورہ آل عمران میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اس کے علاوہ سورہ قریش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں جہاں پر مکہ کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو جو سہولیات دی گئی تھی وہ اس میں بھی آخر میں ہم دیکھتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف سے امن دیا، یعنی ہر طرح سے امن اور سکون کا گہوارہ ہے یہ شہر۔ شروع سے تھا، مشرکین مکہ کے زمانے سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس شہر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، امن والا بنا دے، تب سے لے کر رہتی دنیا تک یہ شہر امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا۔ تو ان تین آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کا ذکر کر کے اصل میں سلسلہ نبوت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ کون سے انبیاء کا یہاں ذکر آ رہا ہے؟ پہلے علاقے ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک تو شام کا علاقہ، اور پھر کوہ طور کی بات ہے، اور پھر مکہ کی بات ہے۔ کوہ طور مصر کے پاس تھا، تو شام کے علاقے میں اس کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ جو احادیث میں شام کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے، بیسیکلی پہلے میں نے ایزیوم کیا کہ سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن میرے خیال میں کچھ لوگوں کو ہسٹری کا نہیں بھی پتہ ہوتا۔ تو احادیث میں جس کو شام کہا جاتا ہے نا، وہ صرف سیریا نہیں ہے جو آج کل جسے ہم سیریا کہتے ہیں، بلکہ اس میں فلسطین،
سیریا، لیبنان، جارڈن، یہ سارے ارد گرد کے سارے علاقے اس میں شامل ہیں۔ اس سب قرۂ ارض کو اکٹھا شام کہا جاتا تھا پرانے زمانوں میں۔ اور جب بھی اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں شام سے ریلیٹڈ یا اپنی اسلامک ہسٹری میں شام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ پورا کا پورا علاقہ ہوتا ہے، جس میں بیت المقدس اور شام اور فلسطین اور لبنان اور جارڈن سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو شام سے بات شروع ہوئی اور مکہ پہ بات شروع ہوئی۔ تو کون کون سے انبیاء کرام کی اسپیسیفکلی یہاں پر بات ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان تمام انبیاء میں کامن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ یہ ہمیں حدیث سے یہ انفارمیشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 5 وہ رسول ہیں جو کہ اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم جن کا ذکر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورۃ الشورى میں۔ تو اولو العزم کون سے رسول ہیں؟ بلند مرتبہ رسول، رسولوں میں بھی ٹاپ 5 رسول۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے نمبر 1 پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5۔ تو اب ان مقامات مقدسہ کو دیکھیں تو ان میں 5 اولو العزم رسول کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں ہی مبعوث ہوئے اور مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اس کے علاوہ کوہ جودی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے، جبل زیتون جو کہ ہے فلسطین میں وہ حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اور کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کی مزید تفصیل سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اولو العزم کا مطلب کیا ہے۔ اولو العزم سے بیسیکلی مراد ہے پختہ عہد اور ارادے والے جو انبیاء ہوں گے وہ۔ تو اولو العزم سے ان رسولوں کی عظمت اور جدوجہد اور صبر کا تصور ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ مشکلات اور آزمائشیں ان رسولوں پر آئیں، اور کس طریقے سے انہوں نے پھر صبر اور شکر کے ذریعے اور پختہ ارادے اور عزم کے ذریعے سے مسلسل جدوجہد کر کے ان حالات کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا۔ یعنی یہاں پر اب ہم نے اپنے تصور میں لے کر آنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز کی جدوجہد، جو ہم نے سورۃ نوح میں آلریڈی 29 پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے دن رات انہوں نے اپنی قوم کو پکارا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلیٰ کردار، اس کا نقشہ ہم نے اپنے ذہن میں لے کر آنا ہے، جس کا ذکر ہم نے سورہ صف میں پڑھا تھا اور سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں ہم انشاءاللہ پھر سے ریپیٹ کریں گے، پڑھیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم المرتبہ شخصیت کا ذکر، ان کو ہم نے ذہن میں لے کر آنا ہے کہ کیسے انہوں نے مشکلات میں وقت گزارا اور کیسے اللہ نے انہیں اتنا بڑا شرف بخشا کہ انہیں خود سے کلام کرنے کا رتبہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سیرت کا عملی نمونہ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا یہاں پر، اور اس کو بھی ہم نے اب اپنے تصور میں لے کر آنا ہے۔ اور ان تمام انبیاء کرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اگلی آیت پڑھیں گے اس سورت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو یہاں سے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان مقامات کی قسم کیوں کھائی گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور ان پیغمبروں کا یہاں پر ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سب پیغمبر اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔
با حق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو اعلیٰ درجے کی جسمانی ساخت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فکر، فہم، علم و عقل جیسی بلند پایہ قابلیتیں اور صلاحیتیں بھی اس کو عطا کی۔ احسن کیا ہوتا ہے؟ بہترین، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ۔ اور تقویم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنا۔ معارف القرآن میں یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، یعنی پرفیکٹلی ڈیزائن کرنا کسی بھی چیز کو تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، ٹو پرفارم وٹ ایور ہز ڈیوٹی اور جاب از اور پرپز از۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد کیا بنایا، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ ہم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی پڑھ لیتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جو خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ کیسے پورا ہو سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ انسان کو احسن تقویم پہ نہ بناتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے انسان کو بنایا، اس کی شکل و صورت، اس کے قد و قامت، اس کے اعضاء، اس کے سارے انٹرنل سسٹمز، پھر اس کی باڈی کی آرگنائزیشن، ترکیب، اس کی حیت، سارا کچھ۔ اور یہ جو تقویم کا ورڈ ہے یہ ہم آلریڈی قیام بھی اسی سے ہے، اقوام، قوم، یہ سارے ورڈز ایک ہی ورڈ سے نکلتے ہیں۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی قیام ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ تو تقویم وہ بھی ہے جو پرفیکٹلی بیلنسڈ شیپ میں ایک کریچر کھڑا ہوگا۔ تو انسان سے زیادہ پرفیکٹلی بیلنسڈ پیروں پہ کھڑے ہونے والا، چلنے والا، خوبصورتی کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ، عزت اور مرتبے کے ساتھ کوئی بھی کریشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کریشن، ایسی فطرت و جبلت اللہ تعالیٰ نے کسی کی کو بھی نہیں دی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ احسن تقویم کا ذکر کس کس پیرامیٹر میں ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں۔ ایک ظاہری طور پر، انسان کے ظاہری یعنی جسمانی طور پر، اس کی جبلت، اس کی شکل و صورت، اور پھر باطنی طور پر اس کی فطرت، اس کی روح، اس کی موریلٹی، اس سارے کو انشاءاللہ ابھی ہم سٹڈی کریں گے۔ پہلے ہم اس مقسم الہی کا یا اس آیت کا مقصد سمجھنے، اس کلام کا مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوع انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا کیے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو بھیجنے کا ایک مقصد رکھا تھا، جو ایک سنگل مقصد ہے نا، جو ہم سب کا کامن ہے، سب کے الگ الگ اپنے اپنے مقصد بھی ہیں، اپنی اپنی کیپیبلٹیز بھی ہیں، لیکن ایک کامن مقصد بھی ہے، پرپس بھی ہے ہمارا۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایگزامپلس رکھ دیں، ہمیں پریکٹیکلی کروا کے دکھا دیا، انبیاء کے ذریعے، رسول کے ذریعے، تاکہ انسان کی نظر کس پر ہو جب بھی اس نے بینچ مارک بنانا ہو، کسی کو سٹینڈرڈ بنانا ہو، کسی کو رول ماڈل بنانا ہو اپنے لیے، تو وہ کس کی طرف دیکھے؟ وہ ان ایکٹرز کی طرف، یا ان ہیرو ہیروئنز وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں، یا مزید کوئی بھی ارد گرد کے فیمس پرسنالٹیز جو کہ کسی بھی وجہ سے بلا وجہ فیمس ہو گئے ہیں، جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا تھا اس کو پورا کرنے میں کوئی بھی رول نہیں پلے کر رہے، لیکن وہ فیمس ہیں، یا وہ گڈ لکنگ ہیں، یا وہ اپنی کسی اور کیپیبلٹی کی بیسس پر، اور یوتھ نے کیا کیا ہے، ہمارے جوانوں نے کیا کیا، ان کو رول ماڈلز بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رول ماڈلز کون ہیں۔ احسن تقویم کے اوپر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، لیکن انبیاء نے اس کو بلند مقام پر لے گئے، اس کی مثال قائم کر کے دکھائی ہمیں، اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ اب یہ ہیں جن کی طرف تم نے دیکھنا ہے، اس بینچ مارک کو تم نے اچیو کرنا ہے، اس عروج کے لیول تک تم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود الملائکہ بنایا، اللہ نے انسان کو تکریم دی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک اللہ نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی، پوری کی پوری بنی آدم کو، پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور
انسان کو اللہ نے فضیلت دے دی اپنی باقی ساری مخلوق کے اوپر۔ اب جسمانی طور پر تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے، اور اس میں فرینکلی سپیکنگ اتنی ڈسکشن کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سین ورڈ پہ سب سے پہلے یقین لے کر آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، وہی پکا ہوتا ہے انسان کے اندر، اسی پہ انسان کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ تو آلریڈی انسانوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم سب سے خوبصورت ہیں، ہم سب سے زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن ہے اگر ہم باقی مخلوق کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں۔ لیکن جو انسان اگنور کرتا ہے نا، وہ ہے اس کا باطن یا دوسروں کا باطن، جو انسان کی فطرت ہے، جو کہ بیسیکلی ان سین ہے، جو غیب میں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اعلیٰ منازل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے، وہ روح جس کی ضروریات کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور جسمانی ضروریات کا ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کتنا غلط ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جو بھی سین ریالٹی ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور جو بھی ان سین ریالٹی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ احسن تقویم میں انسان کا باطن بھی شامل ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ ہماری روح بنا دی، فطرت بنانی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں تزکیہ کرنے کا آپشن بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، ہم نے سورۃ شمس میں کیا پڑھ چکے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے ہمارے اندر تزکیہ نفس کرنے کی صلاحیت رکھ دی، جس کی بیسس پر ہم فجور کو بھی پہچان جاتے ہیں اور اس کے اپوزٹ اچھائی کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنا کر اس سے ربوبیت کا اقرار کرایا، یعنی ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آٹومیٹکلی آ گیا۔ انسان کا اللہ کے آگے جھک جانا وہی انسان کی سب سے بڑی معراج ہے، عروج ہے اس کا، اسی بات میں انسان کا عروج ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کیسے ہے نماز مومن کی معراج؟ اسی طرح کہ جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، بالکل ہی جھک گیا نا، اس سے زیادہ کیا جھکے گا کوئی انسان، اپنا سر اپنا ناک ہی زمین پہ رگڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ہمیں بتایا نا کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو جتنا زیادہ جھک گیا انسان، جتنی اس میں ہیوملٹی ہوئی، اس میں عاجزی ہوئی، انکساری ہوئی، اتنا ہی زیادہ اس کو عروج ملے گا۔ تو بیسیکلی اللہ کی بندگی میں اللہ نے ہمارے لیے عروج رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم اور تربیت اور سیکھنے کے صرف مواقع نہیں دیے، ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت رکھ دی۔ پھر اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو کمال تک پہنچانے کی بھی ہم میں صلاحیت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہمیں عالم بنایا، قادر بنایا، متکلم بنایا، سمیع، بصیر، مدبر، حکیم، یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کے دائرے کو بھی اتنا وسیع کر دیا کہ جسے آج کل ہم سائنس کہتے ہیں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہاؤ تھنگز ورک، کیا چیز کیسے کام کر رہی ہے۔ اس کی بیسس پر، اس نالج کی بیسس پر ہم انوینشنز کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ چل رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، انوویشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سوچ بھی رکھی، کیپیبلٹیز بھی رکھی، پوٹینشیل بھی رکھی۔ پھر اللہ نے انسان کو بلند ہمت بنایا، مضبوط ارادے والا بنایا، لڑنے والا، جدوجہد کرنے والا، ساری زندگی اپنے مقصد پر جمے رہنے والا اور اس پر لڑنے والا بنایا، اور صبر اور شکر کرنے والا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں آلریڈی عدل سے محبت رکھ دی اور ظلم و بربریت سے نفرت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر۔ تو یہ ہے وہ بہترین ساخت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے ہی
عظیم المرتبہ انبیاء کی مثالیں پیش کر دیں اس صورت میں، جو عظمت انسانی کے زندہ و جاوید ثبوت ہیں، دلیل ہیں اس بات پر کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر ہی بنایا ہے۔ تو ہم اپنے ارد گرد یہ جو ظالم، بدکار، گھٹیا انسان دیکھتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے انسانوں کو دیکھتے ہیں، یا اخلاقی طور پر انتہائی گرے ہوئے، انتہائی پست انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ اللہ نے تو انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، لیکن ہوتا کیا کہ کچھ انسان اس کی قدر کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اسی لیے عملی نمونے بھی پیش کر دیے، یہ ایگزامپلز، رول ماڈلز بھی ہمیں دے دیے کہ ہم جب اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، بینچ مارک سیٹ کریں، تو ہم ان کو دیکھ کے سیٹ کریں، ان کے بارے میں سوچ کر ہم اپنے عروج کے منازل کو طے کریں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبوت جیسے بلند مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو فائز نہیں کیا، مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا، صرف انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا، اور نبوت بھی انسانوں میں دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ، اپنا ریپریزنٹیٹیو بھی بنایا اور بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیہاف پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے دکھائیں۔ اسی لیے میں جب بھی عبادت کا ٹاپک پڑھاتی ہوں نا، تو اس میں انفرادی عبادات کے ساتھ اجتماعی عبادات پر بھی بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں، بہت زیادہ اس کو پڑھاتی ہوں کہ ہم سب کا ایک اجتماعی مقصد بھی ہے، ہم سب کا انفرادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، انفرادی عبادات ساری اس میں آ جائیں گی، وہ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارا ایک اجتماعی مقصد بھی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل ہمیں دیا ہے، اسلام ہمیں دیا ہے، اس دین کو باقی تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر کے دکھانا۔ کیوں غالب کرنا ہے؟ کیونکہ سسٹم عدل کا ہے ہی وہ۔ اگر عدل کا سسٹم دنیا میں نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ظلم و ستم ہوگا جو کہ اب ہو رہا ہے، اور انسان پستیوں میں، زوال میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے دونوں مقاصد، ہم جانتے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کریں، یہ آنسر سب کو آتا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے اب عبادت میں آتا کیا ہے، عبادت کی آگے تفصیل کیا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ عبادت میں آپ اپنی انفرادی عبادت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا اجتماعی مقصد ہمیں دیا ہے اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہی ہوگا۔ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعائیں، بس یہ کام کر لیا، اور اچھا اخلاق اور کھانا بنا لیا، اور بس سب سے اچھے طریقے سے بات کر لی، بس اس کا مقصد پورا، تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا؟ میرا دین کا غلبہ بھی تم سب کی ذمہ داری تھی۔ آخری رسول کے بعد تمام مسلمانوں کو اللہ نے خصوصاً یہ ذمہ داری دی کہ وہ امر بالمعروف کریں، وہ نیکیوں کو پھیلائیں، وہ برائی سے روکیں۔ اور آج کل ہم نے بڑی آسان رستہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، بڑا ایزی ہم نے اپنے لیے چوز کر لیا کہ جی جیو اور جینے دو، جس نے جو کرنا ہے کریں، ہم کسی کو نہیں کہتے، اور نہ ہمیں کوئی کہے جی، اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم بھی دے دے تو آپ اسے جج کیوں کہہ رہی ہیں، وہ آپ کو جج کیوں کہہ رہے ہیں؟ ججمنٹ والی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی ججمنٹ اللہ کے لیے، آپ کیوں جج کر رہی ہیں؟ حالانکہ جج نہیں کیا جا رہا ہوتا، نیکی کا حکم دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دیا ہے، اور خود ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دنیا کو جو نظام عدل ہے وہ خراب ہو جائے گا، جو کہ آلریڈی خراب ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل پر ہم شروع کی صورتوں میں فرسٹ سیکشن جو ہے قرآن مجید کا، اس میں ہم پڑھتے ہیں عذاب آنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بالکل چھوڑ دیا، سرے سے ہی چھوڑ دیا۔ تو نتیجن کیا ہوا؟ وہ پستی سے پستی میں گرتے چلے گئے۔ تو انسان کو جو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا، اس کو بلند مرتبہ دیا، اس کو باقی مخلوق پر فضیلت دی،
اس کے اندر اس کا یہ ایٹریبیوٹ بھی آ جائے گا کہ اللہ نے اسے سکھایا کہ وہ نیکی کا حکم کیسے دے گا اور برائی سے کیسے روکے گا. اللہ نے اسے خیر خواہ بنایا, لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والا بنایا, لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے والا بنایا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان صاحب ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو, چوٹ لگے تو درد پورے جسم میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. سارے کے سارے مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. یہ تو ہم سورہ صف میں بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. تو پھر کیا مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہوں گے؟ اور جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. یہ سورۃ المائدہ میں ہم پڑھیں گے. اور جو ایک انسان کا قتل کرتا ہے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اب اس میں مسلمان, نان مسلم سب شامل ہو گئے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے انسان کا خیر خواہ ہی رہے گا, اس کے ساتھ اچھائی کا ہی سوچے گا اور اس کی طرف خوشگمان رہے گا. یہ بھی انسان کے احسن تقویم ہونے کے اندر شامل ہے. بہرحال اگر کوئی بھی شخص ان انبیاء کرام کو, رسل کو, اولو العزم رسل کو, عظمت کے ان میناروں کو دیکھ لینے کے باوجود بھی انسانی عظمت کا قائل نہیں ہوتا نا, اور وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو بس ایویں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے, بلکہ زندگی میں نے نہیں گزارنی, زندگی مجھے گزار رہی ہے. ہم تو بس ایسے ہی زندہ ہیں, بس جیسے جانور زندہ ہیں ویسے ہی ہم زندہ ہیں. کھاؤ پیو, عیش کرو, مزے کرو, بس ختم ہو جاؤ, بس یہی زندگی ہے ہماری. دولت کماؤ, دولت اڑاؤ, اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر پھر بھی انسان اپنے آپ کو صرف اتنا ہی سمجھتا رہا, اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں کتنی دی ہیں, وہ ٹاپ لیول کی, اور انسان ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے, اتنا لو لیول کا کام, انہیں یوز ہی نہیں کر رہا, یوٹیلائز ہی نہیں کر رہا. اور مطلب اس کا کیا ہے پھر؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ ایسے انسان جو ہیں وہ انسان کی عظمت و مرتبے کے قائل ہی نہیں ہیں. اور اس عروج کو, اس عظمت اور مرتبے کو, اس تکریم کو پانے کے لیے, اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے وہ اپنا رخ بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. تو پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں, یعنی احسن تقویم سے بالکل متضاد سمت جانے والے لوگ, ان کا شمار نسل انسانی کے ان افراد میں ہوگا جو شرف انسانیت سے نیچے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. اور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ہم اس سے اگلے سیکشن میں, سیکنڈ سیکشن میں اسی کا متضاد پڑھیں گے. یہاں سے ہم سیکنڈ سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت شاید آپ کو یاد ہوگی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ بھی اسی ٹاپک کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہے کہ یہی لوگ ہیں وہ جو مویشیوں کی مانند ہیں, بلکہ ان سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں. یعنی جو انسان اپنی عظمت, اپنے مرتبے کو, اپنی مقصدیت کو نہیں پہچان سکا. دیکھیں ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو پہچاننا بھی ضروری ہے. عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں بڑی چیز ہوں, میرا بڑا سٹیٹس ہے, مجھ سے تو کوئی بات ہی نہ کرے, بڑا غرور ہے مجھ پہ. یہ بات نہیں ہے. بات یہ, عظمت سے بات یہ کہ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں اتنی دی ہیں کہ وہ ان کو یوز کر کے وہ مقصد پورا کرے جو کہ اللہ نے اسے دیا ہے. ہم آلریڈی پیچھے سورۃ البلد میں پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. بے شک اللہ نے ہر انسان کو جد و جہد کے لیے بنایا. یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہ جو کبد تھی اس سورت کے اندر, جو کبد کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا, وہ کبد انسان کیسے کرے گا؟ وہ جد و جہد, وہ سعی, وہ حق کو پانے کے لیے, وہ عروج کے مرتبے, وہ سیڑھیاں انسان کیسے چڑھے گا جب تک کہ وہ اپنے اس احسن تقویم والی ساخت کو, اپنی ان خوبیوں کو, ان صلاحیتوں کو, اپنے اس سوچ کے دائرے کو, اس سب کو وہ پہچان کیوں نہیں لیتا؟ اپنی روح کو اپنا تزکیہ نہیں کر لیتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ دونوں باتیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. جدوجہد اسی انسان کی کامیاب ہوگی جو کہ اس پرٹیکولر آیت پر کام کر لے گا, اپنے احسن تقویم ہونے کو صرف ریکگنائز نہیں کرے گا بلکہ اس کے اکارڈنگ ہی اپنی زندگی گزارے گا. تبھی اس کی جو قبض ہے, اس کی جو جدوجہد ہے اور اس کی تمام کوششیں ہیں وہ اللہ کے رستے کی طرف ہوں گی, اللہ کے دین کے لیے ہوں گی, اور وہ کامیابی کے رستے پہ چل رہا ہوگا.
اب اگلا سیکشن دیکھیے، اگلی آیت دیکھیے، ثم پھر رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، پھیر دیا، یعنی ریٹرن کر دیا، سب نیچوں سے بھی نچلے درجے پہ، نچلوں سے بھی نیچے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو کر دیا۔ مطلب کیا ہوا یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ پھر انسانوں کی دو قسمیں پائی جائیں گی، ایک تو وہ جو کہ اپنی اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد بھی برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا تک پہنچ جائیں گے جہاں ان سے زیادہ نیچے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، جیسے کہ ہم نے ابھی سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی تھی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اولئک کالانعام، بے شک یہی لوگ ہیں، بے شک نہیں ہے اس میں، سوری، یہی لوگ ہیں جو کہ مانند ہیں مویشیوں کے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی نیچے گرے ہوئے، اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں اللہ نے مجھے کیا رتبہ دیا تھا، مجھے کیوں اشرف المخلوقات بنایا تھا، کیوں مسجود الملائکہ مجھے بنایا، مجھے تکریم کیوں دی گئی، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اپنے آپ کو ساری زندگی پہچانتے ہی نہیں ہیں، اپنی جو ذہن ہے، اپنا دماغ ہے، اپنا دل ہے، ان کو استعمال ہی نہیں کرتے، ان سب کو بند کر کے رکھتے ہیں اور بس جو ڈیلی روٹین کے کام ہے بس اسی میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو انسان کو کیا چاہیے یہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ اب آگے ہی چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر ہم نے لوٹا دیا انسان کو، اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ کیوں لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ وہ اپنے شرف انسانی کو بھول گئے اور زندگی کیسے گزارنا پسند کی، جیسے جانور گزارتے ہیں، جیسے مویشی گزارتے ہیں، حیوان گزارتے ہیں، بس کھایا پیا اور عیش کیا، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ انسان نے اپنے اختیار سے یہ پسند کیا، انسان نے خود اس طرح رہنا چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اسے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا ہر ایک کو، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ جی ہم بتوں کو سجدہ کریں گے، ہم چاند ستاروں کے آگے جھکیں گے، ہم تو آگ کی پرستش کریں گے، یعنی اللہ کی بندگی جس میں اس کا عروج تھا اس میں سے خود کو نکال لیا اور پتھروں کے نیچے اپنے آپ کو گرا لیا، پتھروں کے سامنے گرا لیا، وہ مخلوق جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ خود سن بول بھی نہیں سکتی، ہل بھی نہیں سکتی، وہ پتھر کے بت، اس کے آگے انسان نے اپنے آپ کو گرا لیا، سجدوں میں پڑ گئے، اس کے آگے جانور چڑھا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، عمارتیں ان کے لیے بنا رہے ہیں، مندر وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں پہ گیا انسان؟ کیا کیا یہ انسان نے؟ تو یہ انسان جب اس لائق نہیں رہتا نا کہ وہ اسی اپنے منصب پہ فائز رہتا، تو اللہ اسے پست کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیتا ہے، واپس پھیرتا ہے کس طرف؟ انتہائی پستیوں کے اندر، انتہائی زوال میں پھر وہ گر جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے رستے میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، واپس اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا موقع دیتے ہیں لیکن وہ رجوع نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف واپس آنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے مزید برائی ہی کی توفیق دیتے ہیں اور وہ گرتا چلا جاتا ہے، گرتے گرتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ کوئی مخلوق اس حد تک نہیں پہنچی ہوئی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ انسانی معاشرے کے اندر ہم بکثرت دیکھتے ہیں، خصوصاً آج کل کے حالات میں، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں، کشمیر پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اور باقی بہت ساری جگہوں پہ، چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کیا مشاہدہ کیا کہتا ہے ہمارا؟ کتنی زیادہ حرص ہے انسان کے اندر، طمع، لالچ کتنا زیادہ ہے، خود غرضی کتنی ہے، شہوت پرستی کتنی ہے، پھر نشے کرنا، کمینے پن پہ اتر آنا، غیظ و غضب کرنا، اتنا غصہ کرنا کہ انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کی مکمل نسل ہی تباہ کر دے، پورے کے پورے جنگل ہی تباہ کر دے، پورے جنگلوں کو بیابان کر دے، ویران کر دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ جانور قتل عام نہیں کرتے لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان قتل عام کرتا ہے۔ انسانوں نے ورلڈ وارز کی، اتنی جنگیں کی،
یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے کہ جانوروں سے بھی نچلے لیول پر گرا دیا۔ اگر ہم وحشی جانوروں کو بھی دیکھیں نا، درندوں کو بھی، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اپنے پنجوں اور دانتوں سے ہی حملہ کرتے ہیں نا، لیکن انسان کو دیکھیں، اس نے بجائے یہ کہ اپنی عقل کے استعمال سے پازیٹیو کام کرتا، اس نے توپیں، بندوق، ٹینک، ایٹم بام، ہائیڈروجن بام، کیا کیا اس نے ویپنز نہیں بنائے، کیا کیا ہتھیار اس نے نہیں بنائے، اور بنا کر پھر پوری کی پوری بستیوں کے ساتھ دشمنیاں کیں اور ان کو تباہ و برباد کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وحشی جانور جو ہیں، درندے جو ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کسی کو اگر فرض کریں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ زخمی ہی کر دیں گے نا، زیادہ سے زیادہ۔ کوئی قتل نہیں کرنا چاہتے آپ، فار ایگزامپل کھانا نہیں ابھی اس کو چاہ رہے، زخمی کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے اسے یا حد ہلاک کر دیں گے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان نے یہ توپے بندوقیں تو ہم نے ڈسکس کر لی نا، اس کے علاوہ اذیت دینے کے کتنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، جیلوں میں رکھنے کے، پھر جیلوں کے اندر جس انسان کے ساتھ حیوانی سلوک کیا جاتا ہے، پھر یہ جو چائنا میں مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ہے، دماغی طور پر اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ برین واش کر دیا جاتا ہے، دماغی طور پر بالکل انسانوں کو مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ وہ سارا کچھ بھول جائیں اپنے بارے میں۔ اور کیوں، کس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کہ بھئی ان انسانوں کے ہم سے نظریات فرق کیوں ہیں؟ نظریے کا فرق ہے اس وجہ سے جی ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور بات صرف نظریات کی ہی نہیں ہے، پھر ریسورسز کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ امریکہ نے عراق پہ کیوں حملہ کیا؟ ایران کے پیچھے کیوں ہے؟ افغانستان نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ ان کے ریسورسز کے پیچھے ہیں کہ بھئی کسی طرح ان کے ریسورسز ہمیں مل جائیں، ورنہ تو یہ بھی پاورفل کنٹریز بن جائیں گی، اور پاور کا پھر مقابلہ ہوگا تو بھئی ہم اپنا سٹیٹس کو مینٹین کر کے رکھیں گے، ہم فار سم ہاؤ ہم جی زیادہ بڑے انسان ہیں، ہمارا کچھ زیادہ ہی مرتبہ ہے۔ یہ سپر پاورز اس طرح سمجھتی ہیں، اور سمجھ کے پھر باقی کنٹریز کو، باقی ملک کے لوگوں کو اتنا زیادہ ظلم و ستم اپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کے کلچرز کو، ان کے مذہب کو، ان کے لوگوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے شہروں کو، پھر ان کی جو چیزیں ہیں، جیسے اسپین جب تباہ ہوا ہے، اسلام اس نے ختم کیا گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جرمنی اور یہ پیرس وغیرہ میں ہماری کتابیں وہاں پر کیوں موجود ہیں؟ ہمیں سیرت کی کتابیں وہاں مل رہی ہیں، ہمیں قرآن مجید کے پرانے ترین نسخے پیرس اور جرمنی کے میوزیمز میں اور انگلینڈ کے میوزیمز میں کیوں مل رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ وہ جب ہمارے ملکوں پر حملہ کیا گیا تو وہاں سے یہ لوگ لے گئے، ہماری چیزیں تک چوری کر کے لے گئے۔ ہمارا جو مغلیہ دور تھا برِ صغیر میں، جب وہ ختم کیا گیا ہے اور یہ انگریز آ گئے ہیں، برٹش سارا ادھر آ گیا، انہوں نے قبضہ کیا، تو کیا کیا انہوں نے؟ جتنی ہماری مغلیہ حکومت کی دولت تھی کہاں گئی وہ؟ یہ انگریز ساری کی ساری وہ انہوں نے انگلینڈ ٹرانسپورٹ کی، وہاں پہنچائی، وہاں رکھی، ابھی بھی ان کے پاس ہے ہماری دولتیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہماری دولت کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنی معیشت کو مزید سٹرونگ بنا لیا، اور ہمیں یہاں پہ لڑکھڑاتا ہوا لنگڑا چھوڑ دیا ہمیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب پستی میں گرنے لگتا ہے تو اس حد تک گر جاتا ہے۔ کتنے زیادہ ریپ کیسز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نیوز میں، آج کل تو اتنا کامنلی سارا کچھ بتایا جاتا ہے، 10 آدمی ایک عورت کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ کتنی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جانور ایسے کرتے ہیں؟ جانور کبھی بھی اس حد تک نہیں گرتا، اور انسان جب گرنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسفل السافلین، پستیوں کی بھی انتہائی پستی میں۔ اسفل کیا ہے؟ جیسے احسن سپرلیٹو ڈگری تھی، اسی طرح اسفل بھی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ پھر کتنی عورتوں کو گھر میں جلایا جا رہا ہوتا ہے، کتنے ماں باپ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے ماں باپ کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، یا جائیداد کے پیچھے آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے۔
کیا ایسی اگزامپلس ہم نے نہیں دیکھی؟ ہم نے اپنے ارد گرد اپنے سامنے ایسے مشاہدات نہیں کیے ہوئے؟ سارا کچھ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بری سے بری مثالیں بھی رکھ دیں، اور اللہ نے ہمیں اعلیٰ ترین مثالوں کا بھی بتا دیا، اور اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ بھئی چوز کرو، اب اختیار اب تمہارے پاس ہے۔ تمہیں جو احسن تقویم بنایا تھا، تم وہ ہونا چاہتے ہو، وہ والے رول ماڈلز کو دیکھنا چاہتے ہو، عروج کی ان سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہو کہ نہیں، یا تم اسفل السافلین میں سے پستی کی گہرائیوں میں تم جانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم کیسا ہونا چاہتے ہو؟ اس کو سٹڈی کرو، اس کو دیکھو۔ یہ اتنی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے یہ، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا یہ فلسفہ بیان کر دیا انسان کے عروج و زوال کا۔ اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے، جیسے میں نے شروع میں اس کے موضوع میں بتا دیا تھا کہ اس سارے کو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی جو اعمال ہوں گے، جس کے عروج والے اعمال ہیں اس کو کیا جزا نہیں ملے گی، اور جس کے پستیوں والے اعمال ہیں اس کو کیا سزا نہیں ملے گی۔ تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کو پہلے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے پہلی آیت میں بھی والتین والزیتون، اس کے دو معنی لیے گئے تھے کہ کچھ مفسرین نے اس کا معنی پیداوار بھی لیا کہ یہ پیداوار جو پھل ہیں انہی کی کثیر الفوائد ہونے کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے، لیکن وہ مائنورٹی اوپینین ہے۔ میجورٹی اوپینین جو وہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ اسفل السافلین جو ہے، اس میں بھی ہمیں دو رائے ملتی ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، اس میں ہمیں دوسری رائے بھی ملتی ہے۔ جو میجورٹی رائے ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے ڈسکس کر لی، مائنورٹی کی جو رائے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں آیات میں جو ہم نے ڈفرینٹ اوپینینز ابھی ڈسکس کیے، دونوں اوپینینز ہمیں اسلاف سے ہی ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پرانی تفاسیر میں دونوں اوپینینز موجود ہیں۔ تو اسفل السافلین کا جو دوسرے کے لیے جو دوسرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے جوان کرتے ہیں اور وہ اپنی بہترین ساخت پہ پہنچ جاتا ہے اپنی جوانی میں، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین کی طرف، ٹھیک ہے؟ اسفل سافلین کی طرف۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے بڑھاپے کی حالت، اس کی ارذل العمر جس کو کہا جاتا ہے، ایسی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، ایسے بڑھاپے کی طرف مڑتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ساری صلاحیتیں اس کی فزیکلی بھی اور باطنی طور پہ بھی وہ سلو ہو جاتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کی کم ہو جاتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یادداشت بھی اکثر لوگوں کی چلی جاتی ہے، کام کرنا ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ علماء نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے، لیکن یہ رائے اس لیے زیادہ مضبوط نہیں لگتی کیونکہ اس سے اگلی ہی جو آیت ہے اس میں استثناء دیا گیا ہے ہمیں کہ کون سے انسانوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اب اگلی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ تو اگر بڑھاپے کا ذکر ہوتا تو بوڑھے لوگوں میں سے یہ استثناء دینا کہ ایکسپٹ دیز پیپل ادر دین دیز پیپل ہو بلیوڈ ان اللہ اینڈ ہو performed good deeds, they are the exceptions۔ تو یہ ایکسیپشنز بوڑھی عمر میں سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ جو بوڑھی عمر کا اچھے عمل اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عموماً جو لوگ جوانی میں اچھے ہوتے ہیں، نیک عمل پر ہوتے ہیں، ایمان اور عمل والے ہوتے ہیں، بیسکلی بڑھاپے میں بھی ایمان اور عمل والے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی جاتے ہیں، شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے جوانی میں بہت گناہ کیے تھے وہ توبہ کر کے بڑھاپے میں عموماً واپس اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف جانے لگتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ ان کا اخلاق ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مزید بڑھاپے میں جاتے جاتے نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں تو اکڑ ہوتی ہے نا، غصہ ہوتا ہے، جلال اور روب ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں یہ سارا کچھ تو ختم ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی جو پاؤں ہیں اب قبر میں لٹکے ہوئے ہیں تو اس نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو عموماً لوگ مزید اچھے اخلاق کے ہو جاتے ہیں اور کچھ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بیسکلی ایمان اور عمل صالح کی جو ایکسیپشن جو ان لوگوں کی دی گئی ہے اس سے تعلق نہیں بنتا، اس لیے وہ علماء کرام جو کہ پوری صورت کو ایز اے یونٹ ہی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی اسٹڈی کرتے ہیں،
یوزلی میرا بھی سٹائل اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح اسٹڈی کریں. تو ان علماء کے نزدیک جو آلریڈی ہم نے پڑھ لیا میجورٹی اوپینین اسفل السافلین کا کیا مطلب ہے، پستیوں میں گر جانا، اور پستیوں میں گرنے کے نتیجے میں پھر جہنم کی پستیوں میں بھی گر جانا، وہ اس سے مراد ہے. اور کون لوگ اس میں نہیں گریں گے، اس کے لیے یہ ایکسیپشن دی گئی ہے. کیا ایکسیپشن ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایسے لوگ جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ پھر ان پستیوں میں نہیں گریں گے، وہ ایکسیپشن ہے. اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کہ جی میں اللہ پر ایمان لایا، میں مانتا ہوں، یعنی پیدائشی مسلمان آپ سمجھ لیں. پیدائشی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیک عمل بھی چاہیے، نیک عمل بھی ضروری ہے. تو قرآن میں ہم جانتے ہیں جہاں جہاں ایمان کی بات آتی ہے ساتھ ہی عمل کی بات آ جاتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو مسلمان نا، اب میں نے نمازیں پوری نہیں پڑھتی، میں سال میں ایک دفعہ قرآن پڑھتی ہوں، پردہ میں نہیں کرتی، بھائی تم کون ہو مجھے جج کرنے والے، اللہ نے مجھے جج کرنا ہے. اور ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، بھائی ہوں تو میں مسلمان نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، الٹیمیٹلی تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے. بھائی اللہ نے قرآن میں ایویں کہہ دیا ہے ہر جگہ پہ، بھائی آپ ایمان کے ساتھ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اگر عمل کی ضرورت ہی نہ ہوتی، عمل کی اہمیت نہ ہوتی، صرف منہ سے کچھ 4-5 اچھی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھیں، ہیلو ہائی کریں، ہنس کے باتیں کریں، باقی جی اپنا فیشن پورا رکھیں، نمازوں کا کوئی خیال نہ رکھیں، فری مکسنگ آرام سے کریں، مردوں کے ساتھ گھومیں پھریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا. ہمیں ہر جگہ قرآن میں ملتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرو. یہ ہم نے سورہ بلد میں بھی دیکھ لیا تھا، وہاں پر صبر اور مرحمت کا کہا گیا تھا. آگے ہم سورۃ العصر میں بھی دیکھ لیں گے، وہاں تو بہت ہی جامع ڈسکشن ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں اور صبر کا کہتے ہیں. تو آج کل تو ایک دوسرے کو کچھ کہنا بالکل ہی ختم ہو گیا نا، ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کہیں گے تو ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے بتانے والے. کوئی بڑا چھوٹے کو بھی مشورہ دے نا، کہیں پہ پارک میں کوئی ادھر ادھر کچھ غلط دیکھ لیں کہ بچے آپ سگریٹ نہ پیو، آپ کو کیا ہے، آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی. تو یہ جواب ملتے ہیں آج کل آگے سے. حالانکہ سورۃ العصر کے ٹوٹلی اگینسٹ ایسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ کی شان ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جہاں پر آمنوں کے ساتھ عمل الصالحات نہیں لکھا ہوتا نا اگر قرآن میں، تو آمنوں کے آگے کوئی نہ کوئی عمل اسپیسیفائی ضرور کر دیا جاتا ہے. جیسے سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے صبر کیا، صبر پر جمے رہے، اور انہوں نے مضبوطی دکھائی، با ہمتی دکھائی، یعنی جو عمل کی باتیں تھی وہ بتا دیں. سمجھ آئی؟ اگر ایمان کے ساتھ عمل کی بات نہیں جہاں پہ ہو رہی، وہاں عمل کی جو اگزامپلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی. لیکن عمل کے بغیر اگر ہم سمجھے کہ جی ہم کامیاب ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش فہمی ہے، اور بہت ہی ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جہنم کی غذا بن کر پھر جنت میں جانا کیا فائدہ ہے اس کا؟ جہنم کی ہوا بھی اگر لگ گئی نا، یہ آلریڈی میں اگزامپل دے چکی، ہم سورۃ الانبیاء میں یہ پڑھتے ہیں کہ جس کے پاس جہنم کی ہوا ہلکی سی لو جیسے چلتی ہے، وہ بھی اگر اس کے پاس پہنچ گئی نا تو وہ چیخیں مارنے لگے گا، اور اس وقت اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، میں اس کے پاس نہ، اتنی سی ہوا بھی مجھے نہ لگے. جہنم کی آگ کی شدت کتنی ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز زیادہ ہے، کوانٹیٹی وائز ایز ویل ایز کوالٹی وائز. اور پھر بھی ہم اتنا ایزی لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس کافی ہے، اتنا ہی کافی، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بدلتے ہی نہیں ہیں. بیسکلی ہمارے پاس نالج ہے، علم ہے. کیا علم ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، عمل نہیں ہے. علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا بیچ کا، یہ لوز ہے. تو اس لوز کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں یہ قرآن پڑھا رہی ہوں. اور میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، علم، عمل اور ایمان کا پورا سرکل بنتا ہے. علم ہے، عمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے بیچ میں، آپ کا ایمان نہیں بڑھا.
اور ایمان بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے یہ آپ سب کو اب پتہ چل چکا ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، مجبور کرنا ہے خود کو کہ بھئی عمل پہ آؤ۔ یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ابھی اسی لیول پر ہے نا کہ ان کا عمل بھی ابھی مضبوط نہیں ہوا، وہ ایسی آیتیں لکھ کر لگا لیں اپنے پاس بھی۔ ایمان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، عمل ساتھ چاہیے۔ اب اسی کی اپوزٹ اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، عمل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل بہت لوگ ہیں نان مسلم جو چیریٹی دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں، ایویں ویٹ لاس کے لیے فاسٹنگ کیے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ عمل تو وہ وہی والا کر رہے ہیں آلموسٹ، لیکن کیا انہیں اس کا ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے؟ بھئی ایمان نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں ہوا، اللہ کو ایک ہی نہیں مانا۔ تو عمل کے بغیر کچھ نہیں بننا، ایمان کے بغیر بھی انسان کا کچھ نہیں بننا۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو استثنا دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ گڑھوں میں پستیوں میں گرا دیں گے، لیکن وہ نہیں گر سکتے۔ جنہوں نے یہ رستہ چوز کیا نا ایمان اور عمل والا، دوسرا رستہ یہ والا ہے، جنہوں نے یہ رستہ چوز کیا، اپنی احسن ساخت کو سمجھ گئے، اپنی احسن ساخت کو پہچان لیا، اور اس کے بعد برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے، برائی کی طرف مائل ہو کر اپنے آپ کو اخلاقی پستیوں میں نہیں گرایا، بلکہ اس کے بعد پہچاننے کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ کو پہچان لیا۔ انسان جب اپنی ذات کو پہچانتا ہے نا تو اس کی فطرت میں اللہ نے اپنی پہچان رکھی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے، اپنے اوپر توجہ دیتا ہے، وہ اپنی روح کو دیکھنے لگتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں فزیکلی اپنے آپ کو سنوارنے لگا ہوا ہے، اپنی روح کی غذا کا خیال رکھتا ہے، اپنی اندر کی باطن کی بے چینیوں کو اس نے محسوس کیا اور ان کا جواب ڈھونڈ رہا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ پہچان لے گا۔ اس کی فطرت میں اللہ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے، اور وہ یہ رستہ چوز کرے گا ایمان اور نیک عمل کا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، یعنی دائمی رہے گا، ہمیشہ وہ اجر اس کے ساتھ رہے گا۔ اور ہمیشہ رہنے والا کون سا اجر ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دیں گے۔ اور ہمارا عام مشاہدہ جو ہے نا وہ بھی یہی کہتا ہے، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں نا، ہماری جنرل آبزرویشن جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو عمل صالح کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو وہ ان پستیوں میں گرنے سے بچ جاتے ہیں اور اسی احسن تقویم پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اسی لیے وہ اجر غیر ممنون کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اب اس آیت میں مزید کیا شامل ہے؟ وہی جدوجہد جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور سورۃ الانشقاق میں بھی تو ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، محنت کرنے والا بنایا ہے، تو تم محنت کرو حتیٰ کہ یہاں تک کہ فملاقیہ، تم اس سے ملاقات کر لو، تب تک تم نے محنت کرتے جانا ہے۔ یعنی اپنے شعور اور حواس، جتنے بھی اللہ نے ہمیں سینسز دی ہیں اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کا شعور، فکر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرسنالٹی دی ہے، تو اس سب کو کام میں لاتے ہوئے جب ہم اپنے خالق اور معبود کو پہچان لیں گے، یعنی ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور پھر محنت کر کے، جدوجہد کر کے، ہمت کر کے اپنے کردار اور عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر اسی کا اختتام اچھا ہوگا۔ اب آخری سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ آخری 2 آیات دیکھیے جس میں نے آپ کو بتایا تھا انہی آیات کا متوقع نتیجہ، ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم جو ہے وہ اس کی ڈسکشن ہوگی۔ فما یکذبک بعد بالدین، اور یہ دونوں جو آیتیں ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ دونوں آیتیں استفہامی ہیں، ان میں سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ جھنجھوڑنے کے لیے، مزید بات کی تائید کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے۔ اور پہلا سوال کیا ہے؟ فما، تو کیا چیز؟ یکذبک بعد بالدین، تجھے سزا اور جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔
یعنی اس کے دو مطلب بیسکلی لیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ لیا گیا کہ یہاں پر عام انسان سے خطاب ہے، اور انسان سے کیا کہا جا رہا ہے، تو اے انسان اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیسے یعنی تم یہ کر سکتے ہو، کیسے تم جھٹلا سکتے ہو پھر، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مطلب اس کا لیا گیا ہے جو کہ مائنورٹی اوپینین ہے، زیادہ میجورٹی اوپینین کیا ہے، میجورٹی اوپینین کیا ہے کہ تمام انسانیت سے یہ خطاب ہے، لیکن مائنورٹی اوپینین بھی موجود ہے جس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پس اے نبی اس کے بعد کون، ماں جو ہے، ماں کا مطلب یہاں پہ کون لیا گیا ہے، کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے. یعنی اے نبی آپ کو اب یہ سارا کچھ پتہ چل کے اس کے بعد بھی آپ کو اب کون ہے جو جھٹلا سکتا ہے؟ وہ بے وقوف ہی ہوگا جو کہ آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں جھٹلا سکتا ہے. مطلب آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جزا اور سزا ہوگی، یہ آپ کی بات پھر بھی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب لیا گیا ہے، لیکن یہ مائنورٹی ہے تو اس کا ہم نے صرف ترجمہ پڑھ لیا. میجورٹی اوپینین جو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے. اے انسان اس کے بعد تمہیں یہ سارا کچھ پتہ چل گیا، ساری انفارمیشن مل گئی، دونوں رستے تمہیں، عروج کا بھی زوال کا بھی، پستیوں میں گرنے کا بھی. اپنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات جو اونچا مرتبہ دیا تھا تکریم والا، وہ بھی تمہیں پتہ چل گیا، اور پستیوں میں گرنا جو تم نے اپنے مشاہدے سے بھی دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید بھی اس صورت میں کر دی، وہ بھی تمہیں پتہ چل گئی. اب جب ہر انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، کچھ انسان اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، ان کا عمل اچھا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، اور ان کا سارا عمل صالح جو ہے وہ ان کی مقصدیت کو دیکھ کر، اپنا مقصد کو دیکھ کر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. وہ اپنے خلافت کا عہدہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی انفرادی عبادت کے ذریعے، اور اپنی اجتماعی جو مقصد ہے اجتماعی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے وہ دکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو جو ایسے لوگ ہیں، اور پھر ان کا کمپیریزن ان لوگوں سے جن کی پستیوں کی آلریڈی ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، ان سے کیا جائے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اگر اعمال دو طرح کے ہیں تو انجام دو طرح کا نہیں ہوگا. تمہیں یہ ہمیشہ کیوں لگتا ہے کہ جی جو میرے گھر میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، جو میرا مرا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے بھائی، یہ ہوتی ہے اصل میں ججمنٹ. لوگ اگر کسی کو اچھا کرنے کا، نیک کام کرنے کا کہو نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جج کر رہے ہیں، حالانکہ اصل ججمنٹ یہ ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں تو جنت میں ہی جائے گا. اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں تو شہید ہی ہوا ہے، فلاں تو ہے ہی جنتی. جس کا جو فوت ہوا ہے اس کے گھر میں جا کے پوچھنا، وہ یہی کہے گا جی ہاں جنتی ہی ہے، میں نے تو اسے خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے. حالانکہ خواب میں شیطان آ کے کچھ بھی آپ کو دکھا سکتا ہے، غلط بھی دکھا سکتا ہے کہ جی آپ کا جو فوت ہوا تھا نا وہ جنت میں ہی ہے، تاکہ ہم اس کی مغفرت کی دعا بھی نہ کریں، ہم سکون سے تسلی سے بیٹھ جائیں، ٹینشن ہی نہ ہو ہمیں. اور وہ نہیں نماز پڑھتا تھا تو ہم بھی نہ پڑھیں کہ بھئی خیر ہے، وہ جنت میں تو میں بھی جنت میں. تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے ٹوٹکے ہیں. ان سوچوں سے، ان سب سے ہم نے بچنا ہے. اگر اعمال دو طرح کے ہیں تو انجام بھی ڈیفرنٹ ہوگا، ہر ایک کا انجام اس کے اپنے اعمال پر منحصر ہوگا، اعمال کے مطابق ہی ہوگا، جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان مختلف طریقے کے کام کر رہا ہے، ایک اتنی محنت کر رہا ہے، اتنا دین کے کام کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، اسے ہر وقت فکر ہوتی ہے اپنی ہر چیز کی، اپنے اعمال کی، اپنے پردے کی، ہر سنتیں پوری کرنے کی، داڑھی رکھنے کی، کہ میں میوزک نہ سنوں، میں موویز نہ دیکھوں، میں ڈرامے نہ دیکھوں. اس کو اتنی فکر ہوتی ہے ہر وقت کہ میں کسی نہ کسی طرح قرآن پڑھ لوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر لوں، میں کسی طرح کسی کی مدد کر دوں، صدقہ دے دوں، خیرات کر دوں. وہ اور پھر جو دوسرا انسان ہے جو فجر کے وقت اٹھتا بھی نہیں ہے، جس کو پردہ کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جس کا صرف فیشن میں ٹائم گزرتا ہے، جس کو میوزک سے اتنا لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دونوں کو برابر کر دیں؟ ہم نے سورۃ القلم میں بھی پڑھا تھا نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا وہ کر دے گا، کیا بھلا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں جیسا ہی، دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، تم ایسے فیصلہ کرتے ہو؟
تم ایسا کرو گے؟ اگر آپ کے 2 بچے ہیں، آپ نے انہیں کہا ہے کہ بھئی یہ کام کرو تو تمہیں ٹافی ملے گی، تو ان میں سے اگر ایک کر کے آئے گا تو آپ ایک کو ہی ٹافی دیں گے اگر آپ عدل پسند ہیں. دوسرے کو آپ کہیں گے کہ بچے ٹھیک ہے، اب تم اگلی دفعہ یہ کام کرنا تو تمہیں مل جائے گا. ایگزامز ہوتے ہیں کہ سارے بچوں کو فرسٹ پوزیشن دے دی جاتی ہے. ایگزامز میں جو جیسا عمل جس کا ہوتا ہے، جیسی پرفارمنس ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو پوزیشنز دی جاتی ہیں. تو ہم پھر اللہ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے؟ اللہ نے ہمارے اندر عدل و انصاف رکھا ہے، اپنے لیے نہیں رکھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھا کہ ہم ظلم کو ناپسند کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنے دونوں بچوں میں انصاف کریں. تو کیا اللہ تعالیٰ خود دوسروں پہ ظلم کریں گے؟ جو بیچارہ ساری زندگی جس نے جدوجہد کی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم کریں گے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر کر دیں گے جو کہ مجرم ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے، اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے. مطلب یہ کہ یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے جو عام ذہنی سطح کا ایک انسان بھی سمجھ سکتا ہے. اگر کوئی انسان فرض کریں مسلمان نہیں بھی ہے یا کوئی مسلمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، تو یہ تو بہت ہی سمپل سی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اتنی آسان سی بات ہے اور پھر بھی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ تو انسان، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی یہ چیز رکھی ہے، عدل اور انصاف کرنا اور ظلم نہ کرنا، اور عمل کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ہوگا. ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. کیا یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ تو جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی ریئیکشن ہوگا، اور جتنی ان پٹ دی جائے گی اتنی ہی اس کی آؤٹ پٹ ہوگی، ویسی ہی اس کی آؤٹ پٹ اور اس کا آؤٹ کم ہوگا. تو اس سب میں سمجھنا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن انسان سمجھنا چاہتا نہیں ہے. اصل میں یہ بات ہے، وہ یہ ریالٹیز ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا. ایک تو یہ ان سین ہے، دوسرا وہ برا نہیں سوچنا چاہتا اپنے بارے میں یا جو اس کے اپنے گزر گئے ان سب کے بارے میں کہ جی ان کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ اگر سوچ لے اور سوچنا نہیں چاہتا، اور دوسرا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے. شیطان نہیں سوچنے دیتا، شیطان نہیں چاہتا کہ وہ عمل بدل لے. اگر سوچ لے اور عمل بدل لے تو کتنا اچھا ہو. بیسکلی جب ہم آخرت کو لارجر دین لائف کر کے پریزنٹ کریں گے نا، کہ آخرت زیادہ بڑی ہے، زیادہ دائمی ہے، وہ زیادہ بڑی ریالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ بریکنگ نیوز ہے. جیسے ہم نے سورۃ النبا میں پڑھا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کیا ان تک اتنی بڑی بریکنگ نیوز، اتنی بڑی خبر نہیں پہنچی؟ پتہ نہیں چلا؟ تو جو بریکنگ نیوز ہے اگر وہ ہمارے ذہن میں ہو اور اس دنیا کو حقیر اور چھوٹا اور دھوکے کا سامان اور جیل خانہ اور بس سفر کرنے کی جگہ، یہ سارا کچھ اگر ہم سمجھیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو سمجھ نہ سکیں؟ تو یہاں پر ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی منطق ہے، یعنی اور وہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جہاں تو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا نا، اپنی قسموں کو دلیل بنا کر اینڈ میں یہ پوائنٹ ثابت کر دیا، تو تمہارے پاس بھائی کون سی منطق ہے، کون سی دلیل ہے، کون سی عقل کی ایسی بات ہے جس کے تحت تم جزا اور سزا کے انکار پر جمے ہوئے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ جی سب کے ساتھ مرنے کے بعد اچھا ہی ہو رہا ہے، ریسٹ ان پیس، سارے جو مرے ہیں وہ بس امن میں ہی سو رہے ہیں، پیس میں ہی سو رہے ہیں. ایسا ہے تو نہیں. ہم مسلمانوں نے بھی یہ ریسٹ ان پیس والا جو فینومینا ہے یا جو پروورب ہے، کوٹ ہے، ہم نے اٹھا لیا نا انگریزوں سے، اٹھا کے بس ہم بھی ہر ایک کو یہی لکھ دیتے ہیں اور بات ختم. ہم بھی یہی، ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بیٹھ گیا، یہی سمجھنے لگے. ہر کوئی ریسٹ ان پیس تو نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں پتہ ہے یہ بہت اچھی طرح سے، قبر جو ہے یا تو حدیث کیا ہے، حدیث بتاتی ہے نا ہمیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کس چیز پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری قبر کیسی ہوگی؟ ہمارے اپنے عمل پر. عمل کیسا ہونا چاہیے وہ ابھی ہم نے اس چھوٹی سی صورت میں اچھی ڈیٹیل میں پڑھ لیا. اب آخری آیت دیکھیے، الیس اللہ باحکم الحاکمین. دوسرا استفہام، دوسرا سوال، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا تم ایسا نہیں سمجھتے؟ اگر تم جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتے تو کیا تمہاری یہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سے
بڑا حاکم نہیں ہے. حاکم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جس کے پاس مطلق اقتدار ہے. کس چیز کا اقتدار؟ جزا اور سزا دینے کا اقتدار ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک دوسرے کو جزا اور سزا دے سکتے ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تم اس پہ انعامات کی بارش کر دیتے ہو. کوئی بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اسے انعامات دیتا ہے نا. اور کوئی اگر برا کرتا ہے اس کے ساتھ یا اس کے عوام کے ساتھ، اس کو سزا دیتا ہے کہ نہیں؟ تو تم ایسے بادشاہ ہو کہ تم کرتے ہو جزا و سزا، اور تم سمجھتے ہو کہ میں ایسا حاکم نہیں ہوں، میں ایسا بادشاہ نہیں ہوں کہ میں جزا اور سزا کے رول کو نافذ کروں گا. کیا میں عدل اور انصاف والا نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کرے. دوسرا، حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر حکمت، حکمت والا، دانائی والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے فیصلے دانائی والے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ حکمت والا اور دانائی والا نہیں ہوگا، حکمت اور دانائی سے خالی ہوگا. تو یہاں پر کیا الٹیمیٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام حکمت والوں میں سب سے زیادہ حکمت والا کون ہے؟ یا تمام حکمت والوں میں سب سے زیادہ اقتدار والا کون ہے؟ تھرڈلی، تمام اقتدار والوں میں، بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ اقتدار والا کون ہے؟ یا تمام اقتدار والوں میں سب سے زیادہ حکمت والا بادشاہ کون ہے؟ یہ چار امپلیکیشنز بنیں گی اس آخری دونوں ورڈز کی، اور ان چاروں کا مطلب سمجھنے کے بعد ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی مطلب تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی کی جا رہی ہے کہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، یا بڑے عقل مند حکمت والے دانائی والے لوگ ہیں، ان سے تو تم یہ چاہتے ہو اور یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں، مجرموں کو سزا دیں، اچھے لوگوں کو صلہ دیں، انعام دیں. جو بھی اچھے امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ان کا پرفارمنس اپریزل اچھا ہے، ان کے گریڈز اچھے آئیں، انہیں ریوارڈز دیے جائیں، انہیں پرفارمنس ایوارڈز دیے جائیں. ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو سزا نہ مل جائے. اور جو کوئی غلط کرتا ہے، کچھ برا کرتا ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اسے ڈیموشن ہو، اس کی ڈیموشن کی جائے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کو ای گریڈ، ایف گریڈ ملے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، اب ایون اپنے آرگنائزیشنل لیولز پر بھی، اور باقی سوسائٹی کے تو ہم نے ان جنرل بات کر ہی لی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور اگر وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے تم مانتے ہو، تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہیں کرے گا؟ کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اس دنیا میں بدترین افعال کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر خاک ہو جائیں گے، اور کسی کو برے اعمال کی سزا نہیں ملے گی اور اچھے اعمال کی جزا نہیں ملے گی؟ سب ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہر عمل کا نتیجہ نکلنا ضروری ہے. مرنے کے بعد سب ایسے ختم نہیں ہو جائے گا. اسی لیے اس آیت سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، ہماری یہاں پر پیدائش ہوئی احسن تقویم پر، تو بعث بعدل موت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ دوبارہ اٹھنے پر کیوں یقین نہیں ہے؟ جن کو یہ پتا ہوگا نا کہ اعمال کا انجام ہوتا ہے، تو انہیں پتا ہوگا کہ پہلی پیدائش کے بعد پھر ہم مر کے مٹی ہو کے خاک ہو کے ختم نہیں ہو جائیں گے جانوروں کی طرح، باقی چیزوں کی طرح، پہاڑوں، درختوں، گھروں کی طرح. ٹھیک ہے، ہمارا انجام ہوگا، ہمارے اعمال ناپے تولے جائیں گے، ان کا بدلہ ہمیں ملے گا. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. کیوں اٹھنا ہے؟ اس سزا اور جزا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اٹھایا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی یقین دلاتی ہیں ہمیں یہ دونوں آخری آیات، اور یہ ہوگا ہمارا نتیجہ، وہ نتیجہ جس کے اوپر الٹیمیٹلی ہر انسان نے پہنچنا ہے. اور ابھی ہمارا کیا کام ہے؟ ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سب پر ایمان لے کر آئیں. آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کس صورت میں؟ سورۃ الغاشیہ میں، انا الینا ایابہم، انا الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ہے تمہارا ٹھکانہ، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہم پر ہی ہے تمہارا حساب لینا، کہ ہماری ہی طرف تم نے آنا ہی ہے واپس، اور ہم نے ہی تمہارا حساب لینا ہی لینا ہے. اور ابھی پیچھے سورۃ اللیل میں ہی ہم نے پڑھا تھا نا، ان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک ہماری ہی طرف ہے اول بھی آخر بھی، پہلا والا بھی بعد والا بھی. یعنی دنیا میں اگر تم ہو تو اس کے بعد اللہ کی طرف بعد میں بھی آنا ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہی آئے ہو، اللہ ہی کی طرف جانا بھی ہے. تو الٹیمیٹلی فیصلہ تمہارے اعمال کا ہو کر ہی رہے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی سورۃ التین پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین اس آیت پر پہنچے تو اسے یہ جواب دینا چاہیے، بلا۔ بلا کیا ہوتا ہے؟ بالکل، آف کورس، ہاں ایسا ہی ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں، مطلب یا اللہ میں اس پر خود گواہ ہوں، میں پکا ہوں، میں یا اللہ اس پر گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی ہے سب سے بڑا حاکم، ٹھیک ہے۔ احکم الحاکمین کون ہے؟ تو ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دیا کرتے، اور ہمیں بھی تاکید کی کہ ہم بھی جب بھی آخری آیت پڑھیں تو ہم یہ جواب دیا کریں، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور بعض روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا۔ تو یہ یاد رکھنا زیادہ ایزی ہے، آپ میں سے جو یاد کرنا چاہے وہ یہ یاد کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ہمیں پتہ ہے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کہ سوالیہ ہیں، جن کا یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، سبحانک، یا اللہ تو پرفیکٹ ہے، ہر طرح کی خامی سے، ضرورت سے، کمی سے پاک ہے تو، یا اللہ پرفیکشن تیرے لیے، فبلا، تو بے شک جو تو نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ لیکن جواب دینے کے لیے آیت کا مطلب آنا چاہیے، تو آپ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، یاد کریں اور آیات کا جواب بھی ضرور دیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔